الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ خوف خدا والوں کی نماز۔ دعائے ابتار۔ یا اللہ پاک، جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ خوف خدا والوں کی نماز پڑھ یا سن لے، اسے اپنا حقیقی خوف عطا فرما کر اسے ماں باپ سمیت بے حساب بخش دے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوگے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ شیطان کے 3 ہتھیار۔ واقعہ۔ تابعی بزرگ حضرت وہب بن منبہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، بنی اسرائیل کے ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ کو شیطان نے بہکانے کی کافی کوشش کی، لیکن کامیاب نہ ہوا۔ ایک دن وہ بزرگ کسی ضرورت کی خاطر نکلے تو شیطان بھی ساتھ ہو لیا۔ اس نے خواہشات اور غصے کے ذریعے ورغلانا چاہا، لیکن کچھ نہ ہوا۔ پھر خوف زدہ کرنے کے لیے اس نے پہاڑ سے ایک چٹان لڑکا دی۔ بزرگ نے اللہ کا ذکر شروع کر دیا تو وہ چٹان دور چلی گئی۔ پھر ڈرانے کے لیے اس نے شیر اور دیگر درندوں کی سی شکل بنائی۔ انہوں نے پھر ذکر الہی سے کام لیا اور اس کی پرواہ نہ کی۔ جب بزرگ نے نماز شروع کی تو شیطان سانپ کی شکل میں ان کے قدموں سے ہوتا ہوا جسم سے لپٹ گیا، حتیٰ کہ سر تک پہنچ گیا۔ جب انہوں نے سجدہ کرنا چاہا تو وہ ان کے چہرے سے لپٹ گیا۔ جب بزرگ نے سجدے کے لیے سر مبارک رکھا تو سانپ نے منہ کھولا تاکہ ان کے سر کو نگل لے۔ بزرگ نے اسے ہٹا کر زمین پر سجدہ فرمایا۔ جب نماز مکمل کر لی تو آگے چل پڑے۔ شیطان کھل کر سامنے آ گیا اور کہنے لگا، میں نے آپ کو بہکانے کی بڑی کوششیں کی لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں، آئندہ آپ کو کبھی بھی نہیں بہکاؤں گا۔ بزرگ نے فرمایا، تو نے آج مجھے ڈرانے کی بہت کوشش کی لیکن بھی الحمدللہ میں نہیں ڈرا، مجھے تیری دوستی کی کوئی ضرورت نہیں۔ شیطان بولا، کیا آپ مجھ سے اپنے گھر والوں کے حالات نہیں پوچھیں گے کہ آپ کی غیر موجودگی میں ان پر کیا گزری؟ بزرگ بولے، میں ان سے پہلے ہی مر چکا ہوں، یعنی مجھے ان کے بارے میں تجھ سے پوچھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ وہ بولا، کیا آپ یہ نہیں پوچھیں گے کہ میں لوگوں کو کیسے بہکاتا ہوں؟ فرمایا، ہاں یہ بتا دے۔ شیطان بولا، 3 چیزوں کے ذریعے بہکاتا ہوں۔ نمبر 1 بخل، نمبر 2 غصہ اور نمبر 3 نشہ۔ انسان جب بخل میں مبتلا ہو جاتا ہے تو میں اس کا مال اس کی نظر میں کم دکھانا شروع کر دیتا ہوں۔ یوں اپنا مال بڑھائے چلے جانے کی ہوس میں وہ اپنے مال کے شرعی حقوق ادا کرنے سے رک جاتا، بلکہ پرائے مال میں رغبت کرنے لگ جاتا ہے۔ اور جب انسان غصے میں آتا ہے تو میں اس سے یوں کھیلتا ہوں جیسے بچے گیند یعنی بال سے، اگرچہ وہ اتنا نیک ہو کہ اپنی دعا سے مردے زندہ کر دے، تب بھی میں اس غصیلے آدمی سے مایوس نہیں ہوتا، کیونکہ کبھی نہ کبھی وہ غصے میں بے قابو ہو کر کوئی ایسا جملہ بک دے گا جس سے اس کی آخرت تباہ ہو جائے گی۔ اور جب انسان نشہ کرنے لگ جائے تو میں اسے اپنی مرضی سے جس برائی کی جانب چاہتا ہوں اس طرح کھینچ کر لے جاتا ہوں جس طرح بکری کو کان پکڑ کر لے جایا جاتا ہے۔ اے عاشقان رسول، اس واقعے سے معلوم ہوا کہ شیطان بندے کو ہر ممکن صورت میں عبادت سے روکنے کی کوشش کرتا ہے، مگر نیک اور مخلص بندے اللہ کریم کی مدد سے اس کے چنگل میں پھنسنے سے بچ جاتے ہیں۔ یہ بھی پتا چلا کہ بخل، غصہ اور نشہ شیطان کے 3 بدترین ہتھیار ہیں جن سے وہ لوگوں کو برباد کرنے کی کوششیں کرتا ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ شیطان کے ان ہتھیاروں کو ناکام بنا دے۔ کمر توڑی ہے عصیاں نے، دبایا نفس و شیطان نے، نہ کرنا حشر میں رسوا، میرا رکھنا بھرم مولا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نماز کی تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھاتے وقت کاش
یہ تصور ہو کہ میں گویا اللہ پاک کو دیکھ رہا ہوں، یا کم از کم یہ خیال پیدا ہو جائے کہ اللہ پاک مجھے دیکھ رہا ہے اور میں ایک لمحے کے لیے بھی اس سے اوجھل یعنی چھپا ہوا نہیں ہوں۔ ذہن نصیب حالت قیام میں سر ندامت سے جھکا ہو، کندھے ہیبت سے تھر تھرا رہے ہو، چہرہ خوف سے زرد ہو، دل میں خشوع کی کیفیت ہو اور اعضاء سے اس کا اظہار ہو رہا ہو، نیز آنکھوں سے آنسو روا ہو اور رکوع و سجود میں اس کی عظمت پیش نظر ہو، نیز سجدے میں یہ یقین بھی ہو کہ میں اس وقت اللہ پاک کے بہت زیادہ قریب ہوں، جیسا کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بندہ اللہ پاک سے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ لیکن یہ تمام کیفیات اس صورت میں پیدا ہوگی جبکہ دل دنیاوی آلائشوں یعنی گندگیوں سے پاک و صاف ہوگا، دل میں یہ خیال کہ اللہ کریم دیکھ رہا ہے اور جواب دینے کے لیے اس کے سامنے پیشی کا احساس ہو اور ذہن میں آخرت کی فکر رچی بسی ہو۔ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز ادا فرماتے تو آپ کا سینہ مبارک ہانڈی کی طرح جوش مارتا تھا۔ نواسہ رسول امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے شہزادے حضرت سیدنا امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ جب وضو کرتے تو رنگ مبارک زرد یعنی پیلا ہو جاتا۔ گھر والوں نے پوچھا، وضو کے وقت آپ کو یہ کیا ہو جاتا ہے؟ ارشاد فرمایا، تمہیں کیا معلوم میں کس کی بارگاہ عالی میں کھڑا ہونے والا ہوں۔ نماز کا جب وقت آتا تو مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ پر کپ کپی طاری ہو جاتی اور چہرے کا رنگ بدل جاتا۔ عرض کی جاتی، یا امیر المؤمنین کیا ہوا ہے؟ فرماتے، اس امانت کے ادا کرنے کا وقت آ گیا ہے جسے اللہ رب العزت نے زمین و آسمان اور پہاڑوں پر پیش کیا تو انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا اور ڈر گئے، جبکہ میں یعنی آدمی نے اسے اٹھا لیا۔ اللہ پاک کے سچے نبی ابن نبی حضرت یحییٰ بن زکریہ علیہ السلام جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو خوف خدا سے اس قدر روتے کہ درخت اور مٹی کے ڈھیلے یعنی ڈلے ٹکڑے بھی ساتھ رونے لگتے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اسی طرح مسلسل آنسو بہاتے رہتے تھے، یہاں تک کہ آنسوؤں کے سبب آپ کے رخسار مبارک یعنی گالوں پر زخم ہو گئے۔ آپ کی امی جان رحمت اللہ علیہا زخموں پر اونی پٹیاں چپٹا دیا کرتی تھی، اس کے باوجود جب آپ دوبارہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو پھر رونا شروع کر دیتے، جس کے نتیجے میں وہ اونی پٹیاں بھیگ جاتی۔ جب امی جان انہیں خشک کرنے کے لیے نچوڑتی اور آپ اپنے آنسوؤں کا پانی امی جان کے بازو پر گرتا دیکھتے تو بارگاہ الہی میں عرض کرتے، اے اللہ کریم، یہ میرے آنسو ہیں، یہ میری امی جان ہیں اور میں تیرا بندہ ہوں، جبکہ تو سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی۔ میں نے 3 صفوں کے پیچھے سے آپ کے رونے کی آواز سنی۔ حضرت بشر بن حسین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت سعید بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کو جب بھی فرض نماز میں کھڑا دیکھا تو آپ کے آنسو داڑھی مبارک پر بہتے ہوئے دیکھے۔ حضرت اسحاق بن ابراہیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں حضرت سعید بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کو قبلہ رخ نماز پڑھتے دیکھا کرتا اور چٹائی پر آپ کے آنسوؤں کے گرنے کی آواز سنا کرتا۔ حضرت ابو عبد الرحمن اسدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت سعید بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ سے عرض کیا، اے ابو محمد، آپ نماز میں روتے کیوں ہیں؟ پوچھا، اے بھتیجے، یہ بات کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں نے عرض کی، شاید اس لیے اللہ پاک مجھے فائدہ پہنچائے۔ ارشاد فرمایا، میں جب بھی نماز کے لیے کھڑا ہونے لگتا ہوں تو جہنم کا نقشہ میرے سامنے کھینچ جاتا ہے۔ حضرت سفیان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن سائب طائفی رحمت اللہ علیہ کے آنسو قریب قریب تھمتے ہی نہ تھے، ہر وقت روتے ہوئے نظر آتے تھے۔ نماز ادا کرتے تو روتے روتے، طواف کرتے تو روتے روتے، بیٹھے ہوئے دیکھ کر قرآن کریم پڑھتے تو روتے روتے، میری آپ سے جب راستے میں ملاقات ہوتی تب بھی رو رہے ہوتے۔ ایک شخص نے آپ کو ہر وقت روتے رہنے پر ملامت کی یعنی برا بھلا کہا تو رو دیے اور بطور عاجزی فرمانے لگے، تمہیں میرے رونے پر نہیں بلکہ میری خطاؤں اور زیادتیوں پر ملامت کرنی چاہیے کہ یہ دونوں یعنی خطائیں اور زیادتیاں مجھ پر غالب آ چکی ہیں۔
اس شخص نے جب یہ سنا تو آپ کو چھوڑ کر چلا گیا۔ نماز کے دوران درد یا مصیبت کی وجہ سے یہ الفاظ آہ، اوہ، اف، تف نکل گئے یا آواز سے رونے میں حروف پیدا ہو گئے، نماز فاسد ہو گئی۔ اگر رونے میں صرف آنسو نکلے، آواز و حروف نہیں نکلے تو حرج نہیں۔ اگر نماز میں امام کے پڑھنے کی آواز پہ رونے لگا اور ارے، نعم، ہاں زبان سے جاری ہو گیا تو کوئی حرج نہیں کہ یہ خشوع کے باعث ہے، اور اگر امام کی خوش الہانی کے سبب یہ الفاظ کہیں تو نماز ٹوٹ گئی۔ تو ڈر اپنا عنایت کر، رہے اس ڈر سے آنکھیں تر، مٹا خوف جہاں دل سے، مٹا دنیا کا غم مولا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ خشوع حاصل ہونے کے لیے نماز میں پڑھی جانے والی صورتوں اور اذکار نماز، مثلا ثنا، سورہ فاتحہ، رکوع اور سجدے کی تسبیحات، وہ درود شریف وغیرہ کے معنی معلوم ہوں تاکہ پتہ چلے کہ اپنے پروردگار سے کیا عرض کر رہے ہیں۔ آیات و دعاؤں کے معنی اگر ذہن میں موجود ہوں گے تو خیالات قابو میں رہ سکیں گے اور انشاءاللہ پورے طور پر خشوع و خضوع سے نماز ادا کرنے کی سعادت نصیب ہوگی۔ حضرت حکم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ بات نماز کے پورے ہونے سے ہے کہ تمہیں معلوم نہ ہو تمہارے دائیں بائیں کون ہیں۔ صحابی ابن صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، نماز میں خشوع یہ ہے کہ نمازی اپنے دائیں بائیں شخص کو نہ پہچانے۔ تابعی بزرگ حضرت سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب سے میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ فرمان سنا ہے، 40 سال ہونے کو ہیں، میں نے نماز میں اپنے دائیں بائیں شخص کو نہیں پہچانا۔ نمازوں میں ایسا گما یا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتہ یا الہی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔